یہ شیر افضل مروت صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جو حکومت ہے یہ ابھی خطرے میں ہے کیونکہ ان کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ بات درست ہے ابھی تک؟ ویسے تو یہ اچھا ہوتا کہ ان کی اپنی حکومت کا ترجمان اس کا جواب دیتا، مگر آپ پھر گھما کے کہیں گی کہ آپ پارٹی کے ترجمان ہیں۔ ایگزیکٹلی ابھی جو لاسٹ ملاقات ہوئی ہے ذمہ داران کی، خصوصاً سلمان اکرم راجہ صاحب کی، میرے خیال میں انہوں نے باہر آ کے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا ہے، اور کسی بھی حکومت کو کہیں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، مخالف سے تو بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کا نمبر نہیں ہے، اور اپنوں سے کچھ پارٹی، اور میں آپ کو بتاتا ہوں پارٹی اور گورنمنٹ کے درمیان کا جو ایک بیلنس کی وجہ سے چیزیں کئی دفعہ نہیں لک آفٹر ہو رہی تھی، وہ علی امین کے اپنے کہنے کے اوپر خان صاحب نے جنید اکبر کے حوالے کر دی ہے۔ تو میرے خیال میں اب تو وہ ایسا ایشو نہیں ہے، پارٹی اپنا کام کریے، گورنمنٹ اپنا کام کرے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، موونگ آن، عمران خان صاحب کا ایک شائع ہوا ہے مضمون، اس مضمون میں انہوں نے کہا ہے کہ جی the suppression of democratic voices in a country as pivotal to regional and indeed global security as Pakistan sets a dangerous precedent, one that should concern all who believe in free and fair governance۔ شیخ صاحب، پاکستان کے اپنے معاملات اپنے تئیں حل کرنا ایک بات الگ ہے، احتجاج کرنا بھی آئینی حق ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن یہ بار بار باہر جا کر یہ کہنا کہ پاکستان کی طرف دیکھیں یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے سب کو کنسرن ہونا چاہیے، ایک وہ اٹس ٹیکن ایز گورنمنٹ کی طرف سے۔ عرفان صدیقی صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں سینیٹر صاحب کہ یہ شائع ہونے والا مضمون عالمی سطح پر پاکستان کے چہرے پر کالک تھوپنے کی انتہائی قابل مذمت کوشش ہے۔ حکومت، عدلیہ، مسلح افواج اور تمام دوسرے اداروں پر بے بنیاد الزامات عائد کرتے ہوئے پاکستان کی صورتحال کو سیاہ عہد قرار دیا گیا ہے۔ Now this gives a bad impression شیخ صاحب، why is it being done again and again؟ بار کیوں؟ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا پورا جواب دینا چاہوں گا۔ پہلے تو میں عرفان صدیقی صاحب کی بات کو اتنا سیریس نہ لیں، اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ باہر والے انٹرنل معاملات، بھائی جو ملک الیکشن کمیشن جس ملک کا الیکشن کرانے کے لیے ملینز آف ڈالر جو ہے وہ USAID سے لے یا کسی اور ادارے سے لے فار دیٹ میٹر، وہ میرے خیال میں وہ پھر ان کے کویسچن الیکشنز کے اوپر اگلے کویسچن بھی کرتے ہیں، تو رائٹ ہوتا ہے۔ میں آپ کو کمپلیٹ کر دوں گی، I will let you complete the entire answer ہمیشہ کی طرح، I always give you the platform۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ شیخ صاحب، یہ اسی ملک کے ایک جریدے کے اندر یا میگزین کے اندر لکھا جا رہا ہے جو ملک اس ٹائم پر اسرائیل کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، وہ ملک سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر بات کرے، ٹرمپ سے آپ لوگوں کی امیدیں تھیں، دس از اے فیکٹ آف دا ریکارڈ، بہت سارے لیڈر ہمیں کنفرم کرتے رہے یہ بات۔ سو مجھے یہ بتا دیں، میں اب نام آن ایئر لے کے پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے، ان کے پیچھے پڑ جانا I don't want that۔ نہیں میں کیوں دوں کسی کا نام؟ کہ فرام ڈے ون I have been telling you and everybody کہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، ہمیں اور کسی سے امید نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ کتنی آپ نے بادشاہوں والی بات کر دی کہ ایسا ملک، دیکھیں کیا آپ کے ملک نے امریکہ کے ساتھ سارے ٹائز ختم کر دیے؟ کیا آپ کے ملک نے ڈیفینس ٹائز ختم کر دیے؟ کیا آپ کی حکومت نے اپنی اکنامک پارٹنرشپ ختم کر دی امریکہ کے ساتھ؟ کیا آپ نے وہاں سے اپنا امبیسڈر آپ نے واپس بلا لیا ہے؟ کیا آپ نے ان کے ساتھ لڑائی ڈال لی ہے؟ کیا ابھی پچھلے ایک سال کے اندر آپ کی حکومت کا یا آپ کی سرکار کا کوئی سرکاری افسر یا حکومتی وزیر یا یہ امریکہ نہیں گئے ہیں؟ اس لیے اسرائیل کسی کو نہیں یاد آتا۔ نہیں شیخ صاحب، بات منہ والی نہیں ہے، میں یہ بات نہیں کری کہ ٹائز کٹ آف کر دیں، ڈپلومیٹکلی پاکستان کو ہر جگہ کنیکٹڈ کہنا چاہیے، رہنا چاہیے۔ میرا سوال صرف یہ ہے، میرا صرف سادہ سا سوال یہ ہے کہ یہ مضامین پرنٹ ہو کر IMF کو خطوط لکھ کر، IMF کی آئی ہوئی ٹیم کو خطوط لکھ کر، ملاقاتیں کر کے، مطلب what are you trying to achieve؟ دیکھیں ہیومن رائٹس ایشو جو ہے وہ ایک نیشنل ایشو نہیں ہوتا۔ ہیومن رائٹس جو ہے، پاکستان یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا سگنیٹری ہے، کامن ویلتھ کا سگنیٹری ہے، دنیا کے تمام ایسے جو بڑے بڑے اعلامیے ہیں ہم اس کے سگنیٹری اور ممبر ہیں، اور اس کی روح سے جب بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہیں، ہم دوسرے ملکوں میں جب ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہیں، پاکستانی گورنمنٹ میکس اے اسٹیٹمنٹ آن دیٹ۔ کس رائٹ کے ساتھ؟ کیوں؟ آپ کون ہوتے ہیں کون؟ کیونکہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے۔ آپ اسٹیٹمنٹ چاہ رہے ہیں بیسیکلی، بار بار کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آتی رہے۔ ہم کچھ بھی نہیں چاہ رہے، آپ یہ بتائیں، آپ بادشاہی کرتی ہیں، ہماری طرف سے کب آفیشلی کسی کو ریکویسٹ گئی ہے؟ کو PTI کی ریکویسٹ گئی ہے کسی کو؟ لابینگ کیا تھی؟ ڈائسپورا ہے جس میں بہت بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی، وہ اپنے رائٹس، پولیٹیکل سول رائٹس کے لیے وہاں بات کرتے ہیں جو ان کو یہاں نہیں ملتے ہیں۔ نہیں، the lobbying that was done وہ PTI کرا رہی تھی؟ نہیں،
Is that so or not? اب آپ اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کر رہے ہیں. پی ٹی آئی نے کبھی کوئی لابینگ میں تو کسی ایسی لابی کے میرے علم میں تو کوئی ایسی لابی نہیں ہے. تجھے دسو نا کیڑی لابی. معصومیت معصومیت کی انتہا ہے شیخ صاحب. ویسے مطلب ہم اگر کہیں کہ انکار ہے تو ہم معصومیت میں چلے گئے تو کی کہہ سکتے ہیں. میں اب سادگی کے اوپر میں کیا کہوں. اچھا مجھے بتائیں, یہ کل ہی جے یو آئی کے لیڈر سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے فرمایا کہ ابھی تک کوئی چیز طے نہیں پائی ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے. اینڈ یو نو کہ جے یو آئی کے بغیر گرینڈ اپوزیشن الائنس پہلے بھی چل رہا تھا نا, وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے طور پر. جے یو آئی کو رام کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ 15-16 کو میرے خیال میں مولانا صاحب بھی واپس آ جائیں گے. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ دیکھیں ان کی بقول انہوں نے کل کہا کہ انہوں نے اسد کیسر صاحب کو اپنے کنسرن شیئر کیے ہیں. اب ہمیں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے دوستوں کو خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. پولیٹیکل میٹنگز پھر روکی گئی ہیں. اب دیکھیں اب دوبارہ 12 تاریخ تک باقی یہ چیز سلسلہ بھی کٹ کر دیا گیا ہے. تو وہ جو ان کی جو بھی کنسرنز ہے, I will not be discussing it here. وہ ونس یہ کنسرنز اتنے صیغہ راز میں کیوں ہے شیخ صاحب؟ دیکھیں وہ ایک شخص جو یہ کر رہا ہے, ہم ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اگر وہ پردہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی کنسرنز کیا ہے, تو ہم جو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں ہم وہ پردہ فاش کرتے ہیں. اچھا مجھے بس اتنا سا بتا دیں, ایک جھلک دے دیں کہ یہ کنسرنز جو ہیں وہ اس پورے الائنس کے بارے میں ہے, یا اوور آل پی ٹی آئی کے رویے کے بارے میں ہے, یا فیوچر کے بارے میں ہے, کس چیز کے بارے میں؟ میرے خیال میں اس کو رہ نہیں دیں. اس میں نہیں نہ رہنے دینا شیخ صاحب, بتا ہی دیں تھوڑا اس میں. دیکھیں اس میں کچھ لوکل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, کچھ فیوچر کے حوالے سے چیزیں ہو سکتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم کیونکہ ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, اس لیے میڈیا میں یہ ساری چیزیں رکھ کے ہم وہ جو اعتماد جو ایک بنا ہے ہم اس کو بیچ میں سے نہیں وہ کرنا چاہتے. میں نے سنا کہ کل جو ملاقات ہوئی ہے کے پی کے ہاؤس میں اپوزیشن رہنماؤں کی, اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے, اور پی ٹی آئی نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب مولانا صاحب کے ساتھ چاہے خان صاحب سے ملاقات ہو یا نہ ہو, اب اس معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے. Is that so? نہیں, وہ خان صاحب سے ملاقات ہو یا نہ ہو تک تو معاملہ آگے چل رہا ہے نا. مگر جو چیزیں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یا جو باتیں کامران مرتضیٰ صاحب نے کہی ہیں وہ خان صاحب سے پوچھ کے کی جا سکتی ہے, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے اگلے دن مہربانی کی ہے کانفرنس میں, وہ آئے, انہوں نے شمولیت کی, بتایا بھی صحیح کہ وہ اتحاد کا حصہ نہیں بن رہے ابھی تک. اس اتفاق سے اس میں یعنی کہ کنسنسس ہے, وہ جو چیزیں ہم کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ہیں. تو مجھے امید ہے کہ خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی تو ہم کنسنسس دور, ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا.